نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل لهم قولا میسورا۔ اور اے پیغمبر جب آپ ان سے بات کریں تو وہ بات کریں جو آسانی والی بات ہو۔ حضرات، ہر معاشرے کے اندر اچھے اور برے، نیک اور بد دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نیکی اور بدی کی ہمیشہ کشمکش چلتی رہی ہے اور چلتی آئی ہے، چلتی رہے گی۔ کسی بھی معاشرے کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیکی کی عطا ہونے پر یا نیکی کے عطا ہونے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے ہم کو نیکوں کے اندر سے پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو برے لوگ ہیں، بد لوگ ہیں، بے عمل لوگ ہیں، ان سے نفرت کریں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان سے منہ پھیریں، اعراض کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ گنہگار اور برے اور بد لوگوں کو بالکل تنے تنہا نہ چھوڑ دیں کہ وہ بالکل شیطان کے ہاتھوں کے اندر چلے جائیں اور دشمن قوتیں اور شیطانی طاقتیں ان کو اپنے پنجوں کے اندر جکڑ لیں اور وہ پرلے درجے کے، آخر درجے کے، اخیر درجے کے وہ جاہل لوگ اور گناہ گار بندے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کام ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ آ کر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، بچپن میں، جوانی میں، اس نے بھلے 50 مرتبہ اللہ سے توبہ کر لی ہو اور اللہ نے قبول بھی کر لی ہو، وہ اس نے 12، 15، 20 سال کی عمر میں گناہ کیا تھا، اللہ نے ہو سکتا ہے معاف کر دیا ہے، یقیناً معاف کر دیا ہے۔ اب وہ 70 سال کا ہو گیا، ہم اس کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سال ہر سال اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، اس کو زد و کوب کرتے رہتے ہیں، اس کو طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ محلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، فیملیوں کے اندر، اداروں کے اندر جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں وہ ہمارے نیک لوگوں کے یا نمازی لوگوں کے رویے اور بیہیویئر کی وجہ سے وہ پرلے درجے کے بلکہ نیچ ترین درجے کے وہ جاہل بن جاتے ہیں، گناہ گار بن جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نیکی کر کے نیکی کے اوپر فخر کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاصفح عنہم فاصفح الصفح الجمیل، اے پیغمبر جب آپ ان سے درگزر کریں تو بڑے پیارے انداز کے ساتھ درگزر کریں۔ اور دوسرے مقام کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، جب آپ ان سے بات کریں نا آسانی والی بات کیا کریں، یعنی وہ بات کریں جو ان لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے نیکیوں کے اوپر اگر فخر کریں، میں اور آپ، اور دوسرے کے ایمانوں کو تولیں، یہ بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ جو ترازو ہے نا نیکیوں کو تولنے کا، اعمال کو تولنے کا، کس کی قبول ہوئی ہے، کس کی قبول نہیں ہوئی ہے، یہ اللہ نے مولوی کے، امام کے، قاری کے، خطیب کے، مقتدی کے، نمازی کے ہاتھ کے اندر نہیں دیا ہے۔ یہ ترازو تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ بھئی اس نے پڑھی اپنی، آپ نے پڑھی اپنی، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، میں اپنے عمل اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، آپ اپنے عمل اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم کو اپنے اعمال کی میرے بھائیوں فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا رویہ، ہماری روش نیکی کی بنا کے اوپر گنہگار لوگوں کے ساتھ نہیں بدلے گی تو ہو سکتا ہے ایک وقت آئے پوری اللہ کی جو زمین جو ہے گناہ گار لوگوں کے ساتھ بھر جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، منافقوں کے بارے میں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے دلوں کے اندر ہے، اے پیغمبر ہم جانتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض ضرور کریں، وَإِذْهُمْ، لیکن ساتھ ساتھ ان کو نصیحت بھی کریں، یعنی ان کا بائیکاٹ بھی کریں، لیکن ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو نصیحت کریں، ان کو وعظ و تبلیغ کریں، ان کو دعوت و ارشاد کا کام کریں، کھینچیں، ان کو کھینچنے کی کوشش کریں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ان کو آپ نصیحت ضرور کریں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر دو بندے جن کا آپس میں بڑا بھائی چارہ تھا۔ ایک دوست بڑا ہی نیکوکار ہے، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ایک دوست بڑا ہی نیکوکار ہے، ایک بڑا ہی گناہ گار ہے۔ دونوں کا آپس میں بھائی چارہ ہے، دوستی ہے، معاملات کے اندر پارٹنرشپ ہے۔ تو جو نیک آدمی ہے وہ کبھی کبھی گناہ گار کو نہ وہ تبلیغ کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، اس کو کہتا ہے یار اللہ سے ڈر جا، نیک اعمال کرنے شروع کر دے۔ ایک دن کیا ہوا، حدیث کے اندر آتا ہے اتفاق کے ساتھ ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، ہاں غصے اور غیظ و غضب کے ساتھ بات ہو گئی۔ وہ جو گنہگار تھا اسے کہنے لگا یار تو نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا میرے ایمان کا، تو جب بھی ملتا ہے میرے ایمان کی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، جب بھی تو میرے سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے اگر تو نہیں مانے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ میں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، ہاں میں مانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن مجھے اللہ سے یقین ہے، میں معافی مانگوں گا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ دونوں کی آپس میں گرمی ہو گئی تو جو نیک آدمی تھا کہنے لگا جاؤ تمہارے لیے پکا فتویٰ ہے کہ تم جہنمی ہو، جہنم کے اندر جاؤ گے، تمہارا کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تھے بنی اسرائیل کے دونوں کو اللہ نے اپنے دربار کے اندر حاضر کر لیا، اپنے کٹہرے کے اندر پیش کر لیا۔ جو نیکوکار تھا اللہ نے کہا تو کون ہوتا ہے میرے بندے کو اس چیز کی گارنٹی دینے والا کہ تو جنت میں نہیں جا سکتا؟ نیکی کے اوپر فخر کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دیا گیا۔ اور جو گنہگار تھا اللہ سے امید رکھتا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، جنت کے اندر بھیج دیا گیا۔ نیکیوں کے اوپر فخر کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہم کو منع فرمایا ہے۔ خدا را ہم کو اپنی نیکیوں کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، اور میرے بھائیو دوسروں کے اوپر فتوے نہیں لگانے چاہیے، اور دوسرے کے اعمال کو، دوسرے کے ایمان کو تولنا نہیں چاہیے۔ یہ تولنے والی ذات وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں دے کر ہم کو یہ بات سمجھائی۔ ایک بڑی عام فہم بات جو آپ حضرات جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کس طرح سے آپ نے گنہگار بندے کو اپنے قریب لانا ہے، پاپی آدمی کو کیسے اپنے پاس لے کے آنا ہے۔ نوجوان ہے، ینگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حدیث کے اندر آتا ہے آ کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی آذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بات کیا ہے؟ مجھ کو زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ غصے کے ساتھ پکڑنے لگے اس کو، لپکے اس کی طرف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھہر جاؤ بھائی، رک جاؤ، ہاں رک جاؤ۔ ان کو ٹھہرا دیا اور فرمانے لگے بیٹا میرے پاس آ جا، میرے بالکل قریب ہو جا۔ وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا میں زنا کی اجازت مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افتحب لامک، کیا تو پسند کرتا ہے تیری والدہ کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ غصے کے اندر آ کے کہنے لگا نہیں۔ پھر فرمایا اتحب لابنتک، کیا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی کام کرے؟ اتحب لاختک، کیا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ 5 سوال کیے، اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگے میرے پاس ہو، قریب اور ہو جا۔ سینے کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے رسالت مآب جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ رکھ کے اللہ کے دربار میں کہنے لگے اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ ہاں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہا یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وحسن فرجہ، اور اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے۔ 3 دعائیں کی ہیں، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے دل کے اندر سے برائی کا یہ جو مادہ ہے اس کو نکال دے، اس کے سینے کو پاک کر دے۔ میرے بھائیو آج ہم سوچیں کیا ہمارا یہ انداز ہے، کیا ہمارا بھی یہی رویہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہم تو ٹوٹی کے اوپر کوئی بندہ بیٹھا وضو غلط کر رہا ہو نا، اس کی بڑے عمر 50 سال ہو، اس اتنے برے طریقے سے جھٹکتے ہیں، اس کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ بیچارہ سمجھتا ہے میں غلطی سے مسجد میں آ گیا تھا، آئندہ سے میں گاڑی پڑھ لیا کروں گا، مجھے تو پڑھنی آتی نہیں ہے۔ نہیں، یہ انداز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں سکھایا، نہیں سمجھایا ہے۔ پیار کے ساتھ بات کرنا، عزت نفس کا خیال رکھنا۔ اگر ہم کسی دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں تو میرے بھائیو پھر ہمارے اعمال کا کیا فائدہ ہے؟ اس وجہ سے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے بخاری و مسلم کے اندر، ایک ایسا بندہ جو گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے گناہ ہو گیا۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، جا کے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تم کو معاف کرے گا۔ پھر دوبارہ آ گئے، پھر کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر تیسری دفعہ آئے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا فی ما اطہرک، اے میرے صحابی تو مجھے کہہ رہا کہ میں تم کو پاک کر دوں، کس چیز سے میں تم کو پاک کر دوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، بدکاری ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا یار اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کرو، لگتا ہے یا تو اس نے کوئی نشاور چیز پی لی ہے یا پھر ذہن ہل گیا، اس کا دماغی توازن شاید درست نہ ہو۔ صحابہ نے دیکھا، کہنے لگے اللہ کے رسول بندے کا ذہنی توازن بھی صحیح ہے اور کوئی نشاور چیز بھی نہیں پی ہے، صحیح ہوش و حواس کے اندر بات کر رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر تیسرا سوال یہ کیا، فرمانے لگے یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی کوئی بوس و کنار تم نے کسی عورت کو ٹچ کیا اور تو تمہارے ذہن کے اوپر یہ خبر سوار ہو گیا ہے کہ تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول میں نے صحیح جو زنا ہے، بدفعلی ہے، وہ کی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو حد جاری کی اس کے اوپر، صحابہ کو کہا اس کو لے جاؤ، رجم کرو، سنگسار کرو، پتھروں کے ساتھ مار کے اس کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ صحابہ لے گئے، جب میدان کے اندر لے کے گئے، پتھر مارنے لگے، صحابہ اس کو رجم کرنے لگے، حد جاری ہو گئی نا اس کے اوپر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پتھر مارے تھے، اس نے آگے سے دوڑنا شروع کر دیا۔ جو تھوڑا سا آگے دوڑا، صحابہ بھی اس کے پیچھے بھاگے اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دیا۔ جب واپس آئے تو آ کے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی جب ہم اس کو پتھر مار رہے تھے، رجم کر رہے تھے، تو آگے سے عجیب ہی واقعہ پیش آیا، اس نے دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اللہ ترکتموہ لعلہ ان یتوب فیتوب اللہ علیہ، او اللہ تمہارا بھلا کرے، تم کو چاہیے تھا اگر دوڑ رہا تھا تو پھر چھوڑ دیتے، کیونکہ اس نے اقرار تو خود ہی کر لیا تھا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا۔ ہاں جب کوئی بندہ کسی کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، اگر وہ خود اقرار کر لیتا پھر اس کے لیے نرمی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے 4 گواہ مقرر کر کے پھر اس کو جو ہے اقرار جرم کروایا جائے، پھر اس کے لیے سختی کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار ہے کہ کسی معاملے کے اندر حد کے اندر تھوڑی تخفیف کر سکتے ہیں، کمی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہیں چاہیے تھا تم اس کو چھوڑ دیتے جب وہ دوڑ رہا تھا۔ کہنے لگے نہیں، ہم نے اس کا پیچھا کیا، اس کو مار دیا۔ جب وہ اس کو رجم کر کے واپس آ رہے تھے، رستے کے اندر صحابہ کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ بھئی یہ اپنے گناہ کی وجہ سے اس کو شامت آئی تھی، اس وجہ سے اپنے کیے کی اس کے اوپر پکڑ آئی۔ دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں، اللہ کا نیک بندہ تھا، گناہ تو اس سے ہو گیا لیکن اللہ سے ڈرنے والا تھا، جنتی آدمی تھا، خود اس نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے دربار کے اندر پیش کر دیا۔ جب صحابہ آ کے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوپر سے ہی آ گئے اور آ کے کہنے لگے بھئی کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے اندر 2 گروہ بن گئے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاپی تھا، کچھ کہہ رہے ہیں وہ جنتی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دیکھ کر فرمانے لگے اپنے بھائی ماد بن مالک کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات کہ وہ اتنا قریب ہو گیا ہے، اس نے اتنی تاریخ سال توبہ کی ہے۔ الفاظ یاد رکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اس نے اتنی تاریخ سال توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری بستی کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، پوری بستی کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے۔ تو اس وجہ سے کوئی بندہ زنا کر لے، کوئی شراب پی لے، کوئی بندہ بڑے سے بڑا پاپ کر لے، اگر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ قریب کر لیں۔ کسی کے گناہوں کے اوپر فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ ہماری گفتگو جاری رہے گی، اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نرم مزاجی والا دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد